سورہ قاف پر اس کے معانی، مفہوم اور اس کی تفسیر کے حوالے سے خطبات جمعۃ المبارک میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی اہمیت اور اس کی ابتدائی 2 آیات قاف والقرآن المجید، قاف اور قسم ہے قرآن مجید کی، اس حوالے سے ہماری گفتگو گزشتہ 2 خطبات میں تفصیلاً مکمل ہو چکی۔ جیسا کہ گزشتہ خطبہ میں عرض کیا گیا تھا کہ والقرآن المجید میں واو قسمیہ ہے، اللہ تعالی نے قسم اٹھائی ہے کہ قسم ہے اس قرآن کی جو بڑی بزرگی والی کتاب ہے، عظمت والی کتاب ہے۔ معلوم ہے کہ جب قسم اٹھائی جاتی ہے تو اس کا مقسم علیہ یا جس کو جواب قسم کہتے ہیں وہ بھی ہوتا، یعنی کس بات پر قسم اٹھائی گئی ہے۔ یہاں پر جواب قسم کیا ہے، اس حوالے سے مفسرین کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ چونکہ اگلی آیہ مبارکہ کا آغاز بل سے ہو رہا ہے، بل عجیبوا ان جاءہم منذر منہم، بلکہ یہ تعجب کرتے ہیں کہ ان کے پاس آیا ہے ایک ڈرانے والا انہی میں سے۔ فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، تو پس کافروں نے کہا کہ یہ تو ایک بڑی عجیب بات ہے۔ تو یہ جو بل ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی کچھ بات ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ بات یہ نہیں بلکہ ایسے ہے، اور عربی زبان کا یہ اسلوب ہے کہ وہ بہت سی ایسی باتوں کو الفاظ میں ذکر نہیں کرتی جن کو سیاق و سباق سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ فلاں چیز محذوف ہے، یعنی کلام میں تو اس کو حذف کر دیا گیا ہے لیکن جملے کی ساخت بتا رہی ہے کہ یہاں پر کیا کہنا مقصود ہے۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قسم ہے قرآن مجید کی، بلکہ یہ تعجب میں ہیں کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا ہے، اور کافر کہتے ہیں یہ بڑی عجیب بات ہے، تو یہاں پر ایک جواب قسم ہے جو محذوف ہے۔ علماء کرام کا پہلا قول یہ ہے کہ یہاں پر جواب قسم یہ ہے کہ قسم ہے قرآن مجید کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جیسے سورہ یاسین میں ہے کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یاسین اور قسم ہے قرآن حکیم کی، یہاں جواب قسم ذکر کیا ہے انک لمن المرسلین، یقیناً آپ رسولوں میں سے۔ تو ایک بڑی تعداد میں علماء اور مفسرین کا خیال یہ ہے کہ جواب قسم یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، کیونکہ آگے کفار کے اس نظریے کا ذکر ہو رہا ہے کہ آپ کیسے اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ ہم اس بات پر تعجب کا شکار ہیں کہ ہم ہی میں سے کوئی نبی اور رسول کیسے بنایا جا سکتا۔ ابھی تفصیلاً اس پر بات کرتے ہیں کہ قرآن مجید نے ان کے اس اعتراض کو متعدد مقامات پر انہی کے الفاظ میں ذکر کیا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ جواب قسم یہ ہے کہ یقیناً جس آخرت کے تم انکاری ہو وہ آ کر رہنے والی ہے، بلکہ تم تعجب میں ہو۔
کیونکہ آگے دوسری آیت کے بعد تیسری آیت میں کفار کا یہ کہنا کہ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ هَذَا رَجْعٌ بَعِيدٌ، یہ تو ایک بڑی دور کی واپسی ہے، بڑی دور کی بات ہے جو ناممکنات میں سے، ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ۔ تو اس لیے یہاں پر جواب قسم یہ ہے کہ قرآن مجید کی قسم ہے کہ جس آخرت کے تم منکر ہو وہ مبنی بر حق ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کی اس حوالے سے جو تفسیر ہے وہ سب سے زیادہ انسب معلوم ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ جو قسم اٹھائی گئی ہے اس میں ایک جواب قسم نہیں بلکہ اثبات النبوہ اور اثبات المعاد، نبوت کا اثبات اور قیامت کا اثبات دونوں ہی جواب قسم کے طور پر موجود، اس لیے کہ اگلی دونوں آیات اس طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں باتوں کے مبنی بر حق ہونے پر یہ قسم اٹھائی ہے اور کفار کے وہ دونوں اعتراضات ذکر کر دیے۔ تو اب معنی یہ ہوا کہ قاف والقرآن المجید، قسم ہے قرآن مجید کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور تم مرنے کے بعد یقیناً دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ یہ معاد، اٹھایا جانا، حشر کا برپا ہونا، یہ دونوں مبنی بر حق ہیں، اور پھر تم تعجب کرتے ہو ان باتوں پر۔ اب دو تعجب ذکر ہوئے۔ پہلی بات بل عجیبوا ان جاءہم منذر منہم، یہ اس بات پر حیران ہیں کہ ان کے پاس ایک ڈرانے والا آیا انہی میں سے۔ فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، یہ کافر کہتے ہیں یہ بڑی عجیب بات ہے۔ قرآن مجید نے اس حوالے سے ان کا جو نظریہ تھا اس کو جا بجا ذکر کیا ہے، اور ان کو یہ بتلایا ہے کہ صرف تم لوگ مشرکین مکہ ہی یہ بات کہنے میں تنہا نہیں ہو، منفرد نہیں ہو، بلکہ جب بھی اللہ تعالی نے کسی نبی اور رسول کو اس کی بستی والوں کی طرف بھیجا تو وہاں جو سرمایہ دار لوگ تھے، جو کھاتے پیتے لوگ تھے، جو کرتے دھرتے تھے، انہوں نے اسی قسم کے اعتراضات تمام انبیاء پر کی۔ ان اعتراضات کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ کفار نے کہا کہ ہم یہ کیسے مان لیں کہ آپ نبی اور رسول ہیں؟ تو سب سے پہلے تو ڈائریکٹلی نبوت اور رسالت کا انکار کر دی۔ یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین نے کہی، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، یہ کافر آپ کو کہتے ہیں آپ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے رسول ہیں ہی نہیں، ہم یہ بات نہیں مانتے۔ اور کیوں نہیں مانتے؟ اعتراض یہ ہے کہ نبی اور رسول ہم ہی میں سے ایک انسان کیسے ہو سکتا؟ اگر اللہ نے کسی کو نبی اور رسول بنا کر بھیجنا ہے تو اس کو ما فوق الفطرت ہونا چاہیے۔ یہی اعتراض سابقہ اقوام نے بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قوم عاد نے یہی بات کہی۔ حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ نے جب ان کے پاس بھیجا تو کہنے لگے ما ھذا الا بشر مثلکم یاکل مما تاکلون منہ ویشرب مما تشربون، یہ جس بندے نے نبوت اور رسالت کا اعلان کیا ہے تم اس کی اتباع نہ کرو۔ کیوں نہ کرو؟ یہ تو تمہارے جیسا ہی ایک انسان ہے، ویسے ہی کھاتا ہے جیسے جہاں سے تم کھاتے ہو، ویسے ہی پیتا ہے جیسے تم پیتے ہو، اس کی جملہ ضروریات ویسی ہی ہیں جیسی تمہاری ہیں۔ اور ساتھ میں کہنے لگے وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، اگر تم نے اپنے جیسے ہی ایک انسان کو نبی اور رسول مان کر اس کی اطاعت کی
یقیناً تم خسارہ پانے والے ہو جاؤ گے۔ دوسری جگہ یہی بات کہی کہ وقالوا ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے، کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی چلتا ہے، اپنی ضروریات کی چیزیں بھی خریدتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا وما ارسلنا من قبلک من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، اگر آپ کھانا کھاتے ہیں اور بازاروں میں بھی جاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہوئی، آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے وہ سب کے سب کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی جاتے تھے۔ اس کے ساتھ اللہ نے فرمایا اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ فرشتوں میں سے بھی اپنا پیغام بھیجنے کے لیے رسول چنتا ہے اور لوگوں میں سے بھی اپنا پیغام آگے پھیلانے کے لیے رسولوں کو چنتا ہے۔ اس لیے اگر اللہ نے آسمان سے وحی پہنچانے کی ذمہ داری جبریل علیہ السلام کی لگائی ہے اور تم مانتے ہو کہ سابقہ انبیاء پر جبریل علیہ السلام آ کر یہ پیغام پہنچاتے تھے، چونکہ مشرکین مکہ سابقہ انبیاء پر ایمان رکھتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہونے پر فخر بھی کرتے تھے، تو اگر اللہ نے جبریل علیہ السلام کی یہ ذمہ داری لگائی اس پر تمہیں اعتراض نہیں، ابراہیم علیہ السلام پر تمہیں اعتراض نہیں، ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں آنے والے بہت سے دیگر انبیاء پر تمہیں اعتراض نہیں، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا دعویٰ کرے تو تم اعتراض کرتے ہو کہ یہ کیسے ہو گیا کہ ہمیں میں سے ایک بندے کو نبوت اور رسالت مل گئی۔ دوسری جگہ ان کا ایک اور اعتراض یہ نکل کیا گیا کہ اگر اللہ نے کسی کو نبی اور رسول بنا کر بھیجنا تھا تو اللہ کسی فرشتے کو بھیج دیتا ڈائریکٹ۔ اللہ نے فرمایا اگر زمین میں فرشتے اطمینان کے ساتھ بستے ہوتے، یہ فرشتوں کی بستی ہوتی، لنزلنا ملک الرسول، ہم ضرور کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے، لیکن چونکہ انسانوں کو پیغام پہنچانا ہے اس لیے انہی میں سے اللہ نے نبی اور رسول کو بھیجا ہے تاکہ وہ ان کے لیے ایک رول ماڈل بن سکے، جو ضرورتیں عام انسانوں کی ہیں وہی اس کی ہیں، جو احتیاجات عام انسانوں کی ہیں وہی نبی اور رسول کی بھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے ہر معاملے میں ایک قدوہ ہیں، ایک نمونہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کر اس طرح اپنے معاملات اختیار کیے جائیں، وگرنہ انسان اللہ کے سامنے یہ حجت رکھتے کہ فرشتوں کو تو نہ بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ ان کی انرجی کم ہوتی ہے، نہ ان کو بال بچوں کا بکھیڑا ہے، ان کے لیے آپ کی عبادت کرنا تو کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے ساتھ تو یہ ساری احتیاجات لگی ہوئی، ہم کس طرح آپ کی اس طرح عبادت کر سکتے ہیں جس طرح آپ نے ہم سے تقاضا کیا۔ تو قرآن مجید میں جا بجا مشرکین کے اس اعتراض کا جواب دیا گیا ہے۔ اس اعتراض کے ساتھ ہی جڑے ہوئے ایک اور بات کی طرف بھی اللہ رب العزت نے توجہ دلوائی۔ ایک اعتراض یہ ہے کہ نبی بشر کیسے ہو سکتا، اس کو مافوق الفطرت ہونا چاہیے۔ دوسرا اعتراض ان کے نزدیک یہ تھا کہ اگر کوئی انسان ہونا ہی تھا تو پھر یہ کیوں، ہم کیوں نہیں، یا ہم میں سے کوئی بڑا بندہ کیوں نہیں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ کہتے ہیں سورہ زخرف میں اللہ فرماتے لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، اگر کسی انسان نے ہی نبی اور رسول بن کر آنا تھا تو یہ جو دو بستیاں ہیں یعنی مکہ اور طائف، ان دونوں بستیوں کی کسی بڑے چودھری کے اوپر یہ قرآن کیوں نہیں نازل ہوا؟ کسی سردار کو اللہ تعالیٰ نبی اور رسول بناتا، چلو ہم مان بھی لیتے۔ یعنی مسئلہ کیا تھا
مسئلہ اپنے تکبر اور حسد کا تھا کہ جب ہم مالی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے زیادہ طاقت اور قوت رکھتے ہیں تو اللہ رب العزت کو بھی نعوذ باللہ اس بات کی پابندی کرنی چاہیے تھی کہ وہ ہمارے اس مرتبے اور حسب نسب کو دیکھتے ہوئے ہم میں سے کسی کو نبی پر بنانا. یہ ویسا ہی حسد ہے جیسا حسد شیطان کو آدم علیہ السلام سے ہوا، اور اسی لیے حسد کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ حاسد شخص در حقیقت اللہ رب العزت کے فیصلے پر معترض ہوتا. وہ یہ برداشت نہیں کر پاتا کہ فلاں کو کیوں مل گیا ہے، یہ تو میرا استحقاق تھا، مجھے ملنا چاہیے تھا. اور یہ استحقاق کی سوچ کہاں سے پیدا ہوئی؟ انا خیر من. ابلیس کو بھی یہ لگا تھا کہ میں اس مٹی کے پتلے سے زیادہ بہتر ہوں، مٹی کے مقابلے میں آگ زیادہ صلاحیت رکھتی ہے، زیادہ اوپر کو اٹھتی ہے، اس لیے میں بہتر ہوں. تو جب اللہ رب العزت کسی کو کوئی منصب، مقام، مرتبہ عطا فرما دے اور وہ مجھے ہضم نہ ہو رہا ہو، فوراً سمجھنا چاہیے کہ میں اس شیطانی وسوسے کا شکار ہوں جو در حقیقت انسان کو تکبر کی وجہ سے آتا. اور یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے. اس لیے کہ اللہ رب العزت کو تکبر نہیں پسند. آپ نے فرمایا تکبر اللہ کی چادر ہے، یہ اللہ کو لائق ہے کہ اللہ متکبر ہے. اللہ کے اسماء میں سے ایک نام المتکبر بھی ہے. یہ اللہ کے لائق ہے کیونکہ اس نے کوئی چیز کسی سے نہیں لی، اس کی کوئی ذات، اس کی صفات، اس کے افعال کسی کے مرہون منت نہیں ہے، اس کا سب کچھ اپنا ہے، اس لیے وہ المتکبر ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جو اللہ کی اس چادر کو چھیننے کی کوشش کرے گا، یعنی خود تکبر اختیار کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ اس کو تار تار کر دیں گے، اللہ اس کو برباد کر دیں گے. اس لیے یاد رکھیے تاریخ گواہ ہے متکبر لوگوں کا انجام دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ذلت اور رسوائی. آپ نے فرمایا قیامت کے روز متکبر لوگوں کو اللہ تعالیٰ چونٹیوں کی طرح اس بے حیثیت صورت میں اٹھائے گا، اور جہاں انسان چل رہے ہوں گے وہ چونٹیوں کی طرح لوگوں کے قدموں تلے روندے چلے جا رہے ہوں. یہ ایک سزا ہے جو حشر کے میدان میں ان کو ملنی ہے، اور جس نے جتنا تکبر کیا ہے اس کے حساب سے پھر آگے اور عذاب ہے. والعیاذ باللہ. تو ان کو ایک حسد یہ تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فلاں بندہ ہمیں میں سے رسول بن گیا. اور یہی وجہ ہے قرآن جا بجا جب ان کا تذکرہ کرتا ہے کہ جو لوگ یہ اعتراض کرنے والے تھے وہ کون ہیں؟ اطرفناہم فی الحیات الدنیا. یہ اعتراض کرنے والے وہ لوگ تھے جن کو ہم نے دنیا کی زندگی میں مال دے رکھا تھا، جو تھوڑے خوشحال لوگ تھے، کھاتے پیتے لوگ تھے. انہوں نے کہا آج سے پہلے ہمارے لوگ مانتے تھے، اب ہم ان کی ماننا شروع کر دیں. ابو جہل نے صراحت کے ساتھ کہا تھا کہ یہ اگر ان کے بڑے گھوڑے دوڑاتے تھے ہم بھی مقابلے میں گھوڑے دوڑاتے تھے، یہ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے تو ہم بھی پلاتے تھے، اب ان میں نبی اور رسول ہو اور ہم ان کے پیچھے چلنا شروع ہو جائیں. یہ نہیں ہو سکتا. ہماری غیرت اور انا اس بات کو نہیں مانتی کہ ہم بنو ہاشم کے نبی اور رسول کی اطاعت اختیار کریں. اسی بات کے اوپر لڑتا لڑتا جہنم رسید ہو گئے. تو نبوت اور رسالت پر دوسرا اعتراض اس بنیاد پر ہے کہ حسد ہے، تکبر ہے کہ ہم میں سے یہ کیوں ہو سکتا. اسی کے ضمن میں ایک بات یہ سمجھ لیجئے
کہ بہت سے لوگوں نے جب نبوت اور رسالت پر ایمان لایا تو شیطان نے ان کو یہ وسوسہ ڈالا کہ نہیں بھئی، نبی اور رسول بشر کیسے ہو سکتے؟ کسی بھی نبی اور رسول کی فضیلت کے لیے، مقام کے لیے، مرتبے کے لیے اس کو بشریت سے اوپر ہونا چاہیے۔ تو یہود و نصارہ نے کیا کیا؟ یہ عقیدہ گھڑا کہ ہمارے انبیاء میں سے بعض انبیاء اللہ کی اولاد ہیں۔ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ یہود نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ پھر عیسائی اس میں تھوڑے اور آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ صرف بیٹے نہیں ہیں بلکہ یہ باپ، بیٹے اور روح القدس کا تعلق ہے، اور ان میں سے بیٹا وہ ہے جس میں باپ یعنی اللہ نعوذ باللہ جسم میں خود حلول کر کے آیا، یعنی نبی اور رسول عام بندہ نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر ہمارا جو نبی اور رسول ہے وہ مجسم اللہ ہے، اور ایسا ہی کچھ عقیدہ ہمارے ہاں بعض لوگوں نے کلمہ پڑھنے کے باوجود اختیار کر لیا اور اس بات کو گستاخی گرداننا شروع کر دیا کہ یہ نبی اور رسول کی گستاخی ہے کہ کوئی یہ کہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے اعتبار سے انسان تھے اور عام انسانوں جیسی ان کی احتیاجات تھی۔ یاد رکھیے، اس معاملے میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ گستاخ ہیں، دیکھو اللہ کے رسول کو اپنے جیسا عام انسان کہتے اور بڑے بھائی جیسی عزت دینے سے زیادہ کوئی عزت نہیں دیتے، یہ در حقیقت حق بات کو دوسری باتوں کے ساتھ خلط ملط کر کے بیان کرنا۔ ہمارا ایمان ہے سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ عرفہ عظمت اور شان والے، نہ آپ جیسا اللہ نے پہلے کوئی کسی کو مقام دیا، نہ آپ کی موجودگی میں کوئی اور ایسا بنایا، نہ قیامت تک کسی اور کو آپ جیسا مقام اور مرتبہ عطا کیا جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے اعتبار سے ان تمام صفات والے تھے جن صفات کا ایک انسان اللہ رب العزت نے مرکب بنایا۔ آپ بھی کھانا کھاتے تھے، آپ پانی بھی پیتے تھے، آپ نے شادیاں بھی کر رکھی تھی، آپ کی اولاد بھی تھی، آپ کو قضائے حاجت بھی ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ بھی تھا، اور وہ تمام معاملات اسی طرح تھے، دکھ، تکلیف، خوشی، غمی جس طرح ایک عام انسان کو ہوتی ہے۔ لیکن آپ کا خاصہ یہ ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد۔ اللہ کے رسول آپ کہیے میں بشریت کے اعتبار سے تم جیسا ایک انسان ہوں، یعنی میری تمام حاجات، ضروریات اور معاملات ویسے ہی ہیں جیسے تمہارے ہیں، فرق کیا ہے؟ یوحى الی، مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی آتی، مجھے اللہ نے اس کام کے لیے چنا، اور یقیناً یہ ایک مقام اور مرتبہ اور فضیلت ایسی ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے جس کے بڑھانے کے لیے کسی غلو کی ضرورت نہیں۔ جب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں انا سید ولد بشر، میں تمام انسانوں میں سے سب انسانوں کا آقا اور سردار ہوں، آدم علیہ السلام کی جتنی اولاد ہے اس میں سب سے اونچا مقام اللہ نے مجھے دیا، اور وہ مقام محمود جو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ نے صرف ایک ہی انسان کو عطا فرمانا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یقین ہے اللہ وہ مقام مجھے عطا فرمائے گا جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے لوگوں کی سفارش کرنے والے ہوں گے، اور آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔
اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خبردار کیا تھا. آپ نے فرمایا تھا یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کی شان میں غلو کی، اسی طرح تم میری شان میں غلو نہ کرنا، بلکہ یہ کہو کہ انا عبد اللہ و رسولہ، میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں. آخری نبی اور رسول ہونا اور سید الانبیاء ہونا یہ ایسا مقام اور مرتبہ ہے جس مقام اور مرتبے کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اس لیے شان وہ ہے جو اللہ نے بتلائی ہے، شان وہ ہے جو خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے بیان فرمائی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. سورہ حجرات کے شروع میں فرمایا ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو کہ اپنی مرضی سے اپنی سوچ کے مطابق شان کے مقام پر، شان کے نام پر، عظمت کے نام پر ہم بہت سی وہ باتیں منسوب کر دیں جو در حقیقت کتاب و سنت کے اندر نہیں. اس لیے میں نے پہلے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کی ہم بلا چوں چراں بغیر کسی ifs اینڈ بٹس کے قائل. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، شاعر نے بڑی آسان کر دی بات کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے وہ سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس میں غلو کرنے کے ہم قائل نہیں کہ شان کو بڑھا کر اللہ کی صفات میں، اللہ کی ذات میں، اللہ رب العزت کے افعال میں انبیاء کو شریک کرنا شروع کر دیں. اس کام سے روکنے کے لیے ہی تو انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے تھے. یہی تو وہ غلو تھا اور یہی تو وہ گمراہی تھی جس پر سابقہ امتیں چڑھ گئی تھی، جس پر اللہ تعالیٰ نے جا بجا انبیاء کو نازل فرمایا، کتابیں نازل فرمائیں اور لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا کہ رب کائنات نے سب گناہ معاف کر دینے ہیں، شرک معاف نہیں کرنا. اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ لوگ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنائیں، خواہ وہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ. یہی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کوئی ایسی بات دیکھتے فوری طور پر اپنے صحابہ کو روکتے تھے. جب ایک شخص نے آپ کے سامنے کہا ما شاء اللہ وشئت، اللہ کے رسول ہوتا تو وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے اور آپ چاہتے ہیں. آپ نے یہ نہیں کہا کہ ویسے ہی زبان سے نکل گیا ہوگا، یا بات کا مفہوم وہ نہیں ہے. آج جب ہم سمجھاتے ہیں نا تو لوگ کہتے ہیں نہیں جی بزرگوں کا کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا، یہ بات ویسے ہی انہوں نے کہی. یا صوفیاء یہ بات شطحات احوال میں کہہ جاتے ہیں، خاص حالت ہوتی ہے جس میں وہ کہہ جاتے ہیں، ان کی بات کا وہ مطلب نہیں ہوتا جو کوئی آپ لے رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی رعایت نہیں دی اپنے صحابہ کو. آپ نے فرمایا یہ کیا کہہ رہے ہو، صرف یہ کہو ما شاء اللہ، وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا، وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا، باقی کسی کے چاہنے نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. خود قرآن مجید اس بات کا گواہ ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اللہ کے رسول یہ بات جان لیجئے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں عطا فرما سکتے، یہ اللہ یہ ہے جس کو ہدایت عطا فرمائے. نتیجہ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ چچا ابو طالب جنہوں نے ساری زندگی ساتھ دیا مسلمان ہو جائیں، لیکن نہیں ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، خواہش تھی کہ میری امت کے اندر اختلاف نہ ہو. آپ نے دعا مانگی اور صحابہ کو یہ بتلایا بھی کہ میری بعض دعائیں قبول ہوئیں، یہ دعا قبول نہیں ہوئی کہ میری امت کے اندر اختلاف نہیں ہو. نتیجہ یہ ہے امت میں اختلاف ہے. تو بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہمیں یہ واضح کرتی ہیں ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا، جو اللہ رب العزت کا فیصلہ ہو وہ منطبق ہوتا. ہاں یہ علیحدہ بات ہے
بہت سے مقامات پر اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اور آپ کی چاہت کا خیال بھی کیا، لیکن عطا اللہ نے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ قبلہ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف موڑ دیا جائے۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، ہم آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھتا ہوا اس خواہش کے ساتھ دیکھتے تھے، اب ہم آپ کے لیے اس قبلے کو تبدیل کر رہے ہیں اور اس قبلے کی طرف آپ کا رخ کر رہے ہیں، ترضاها، جس پر آپ راضی ہیں۔ لیکن کیا کس نے؟ اللہ رب العزت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں اپنی مرضی نہیں کر سکتے تھے، اس لیے یہ بات یاد رکھیے، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کے بعد عظمت اور شان والی ذات وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اس طرح ایمان لانا جو نہ افراط پر ہو نہ تفریط پر ہو، وہ ایمان جو کتاب و سنت نے ہمیں بتایا ہے، اللہ ہمیں اس طرح سے ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیہ مبارکہ سے متعلق انشاءاللہ اگلے خطبے میں گفتگو ہوگی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔